حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ نے 12 سال خلافت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ 12 سال میں دیانتداری کے ساتھ اگر خلیفہ وقت اس امت کے لیے کام کرنا چاہے تو بہت کام کر سکتا ہے، اور اگر کسی کو 5 سال ملے تو وہ صرف مال بٹوتا رہے تو جو حال ہمارے اور آپ کے سامنے ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ان حضرات نے امت کے لیے کام کیا ہے، باقاعدہ آن ریکارڈ ان کی باتیں ساری موجود ہیں۔ تاریخ طبری کے حوالے سے میں کچھ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، فتوح البلدان کے حوالے سے میں کچھ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ ان دونوں کتابوں میں آپ سے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جو ترقی ہوئی ہے وہ مختلف جہت ترقی ہوئی ہے۔ آپ کے دور میں تجارت کو بھی ترقی ملی، صنعت اور حرفت کو بھی ترقی ملی ہے، اور علوم و فنون والوں کو بھی ترقی ملی ہے۔ ہر اعتبار سے تجارت کو بھی ترقی ملی، اور ہر طرف فارغ البال کا دورہ رہا ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی فائدہ ہوا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو مدینہ منورہ سے دور دراز نکلے ہوئے تھے، اور وہ تجارت کی غرض سے گئے تھے یا کسی اور غرض سے گئے ہو، جب انہوں نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں دیکھا کہ مدینہ المنورہ جو اس وقت کیپٹل تھا، دیکھا کہ یہاں کے حالات اچھے ہیں، تاجر کافی تعداد میں آ رہے ہیں یہاں، اور کاروبار بھی اپنے عروج پر ہے، تو صحابہ کرام نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مدینہ منورہ میں اور اس کے قرب و جوار میں اپنی رہائش کے لیے حسین مکانات بنانے شروع کیے، تاکہ لوگ مدینہ آئیں تو دیکھیں کہ مسلمانوں کا یہ کیپٹل ہے، یہ دار الخلافہ ہے مسلمانوں کا۔ اور اس وقت خوشحالی اتنی عام ہوئی تھی کہ ہر طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی برکتیں جا رہی تھی، یہاں تک کہ جو پرانے بازار تھے وہ ناکافی ہونے لگے تجارت کی غرض سے، بازار چھوٹا پڑ گیا۔ اب نئے بازار قائم کیے گئے تاکہ جو نئے تاجر آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی جگہ ملے، یہاں تک کہ حجاز میں جو عمائد قریش تھے انہوں نے اس حالات کو دیکھا تو دیکھ کر وہ بھی حجاز سے باہر نکلے۔ دیکھیں ترقی کیسے مسلمانوں کو ہو رہی ہے، یہ بھی حجاز مقدس سے باہر نکلے، اور یہ ترقی دنیاوی اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کو عطا کی۔ اخروی ترقی جسے ہم اسلامی ترقی کہتے ہیں وہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی شاندار دی۔ ایک کارنامہ جو بڑا آپ کا ہے اسلامی خدمت میں سے وہ مسجد الحرام کی توسیع، کیونکہ دن بدن زائرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، زائرین آہستہ آہستہ دن بدن مسجد الحرام کی طرف رخ کر رہے تھے، اور اس طرح مسجد الحرام کی جو اصل جگہ تھی وہ جگہ تنگ ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بھاری قیمت میں اطراف کے مکانات کو خریدا، اور خرید کر اس کو شہید کر کے مسجد الحرام میں شامل کیا۔ یہ کام کوئی آسان نہیں ہے۔ آپ ہماری حکومت میں ایک مکان گرایا جاتا ہے کتنا احتجاج کیا جاتا ہے، لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں صاحب اقتدار اگر کسی کے مکان کو منہدم کرتے ہیں تو اسے کچھ دیتے نہیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منہ مانگی قیمت ان کو عطا کی، اور سن 26 ہجری میں آپ نے مسجد الحرام کی اتنی توسیع کی کہ اس زمانے کے اعتبار سے جتنے لوگ زائرین آتے تھے وہ آرام سے مسجد الحرام میں نماز ادا کر لیتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، یہ ایک معمولی کام نہیں تھا کہ جس طرف ہمارے یہاں صاحب اقتدار اور ارباب اقتدار توجہ نہیں دیتے، یہ ایک بڑا بھاری کام تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہم نے مسجد الحرام کی توسیع تو کر دی ہے، لیکن یہی زائرین مسجد الحرام سے اٹھنے کے بعد پھر مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ مسجد نبوی بھی تو چھوٹی ہے،
کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو مسجد نبوی کی توسیع کی تھی وہ طول میں 140 گز اور عرض میں 120 گز. آپ سوچ کر دیکھ لیں کتنی بڑی مسجد ہوگی. کوئی خاطر خواہ مسجد تھی نہیں اور زائرین کی تعداد دن بدن بڑھ رہی تھی. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا کارنامہ 3 سال کے بعد یعنی سن 29 ہجری میں 26 ہجری میں مسجد حرام کی توسیع کی اور 29 ہجری میں آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کا کام شروع کروایا. 10 مہینے اس میں لگے لیکن شاندار مسجد تعمیر کروائی. بخاری شریف میں اس کی روایت باقاعدہ موجود ہے. منقش پتھر لگا رہے تھے, چونا سے کام کروا رہے تھے. بہت سارے صحابی اور تابعی کہنے لگے کہ اے امیر المومنین, اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچی مسجد بنوائی ہے اور آپ پکی مسجد بنوا رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ نے ان کو دلائل دی کہ یہ مسجد ایک نہ ایک دن پکی بنے گی, لہذا اللہ نے ہمیں موقع دیا اس مسجد کو میں ہی کیوں نہ پکی بنا دوں, کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری یہ مسجد ہر زمانے کے اعتبار سے بڑھتی جائے گی اور اس کا رقبہ کافی وسیع ہو جائے گا. آج مسجد الحرام مسجد نبوی کو آپ دیکھیے گا تو جو اس وقت کا پرانا شہر مدینہ تھا آج وہ مکمل مسجد نبوی ہے. یہ آہستہ آہستہ اس کا رقبہ بڑھتا رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 ہجری میں یہ کام انجام دیا. اس کی برکتیں امت کو ملتی ہیں جب دین کا کام خلیفہ وقت کرتا ہے. پھر آپ نے اپنے زمانے کے جو فتوحات ہوئے تھے ان کو خط لکھے, کہا جو علاقہ بھی فتح ہوتا ہے سب سے پہلے اس علاقے میں مسجد بناؤ. کوئی اور کام کرو یا نہ کرو, کم از کم سب سے پہلے اس علاقے میں مسجد بناؤ, اور جن علاقے میں پہلے سے مسجد موجود ہے اس مسجد کو وسیع کر دو. دیکھیے یہ بھی خلیفہ وقت ہوتے تھے, مسجد کی طرف کتنی توجہ دیتے تھے, مسجد کے اہتمام کو کتنا خیال اس میں رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان خلفاء کی برکتیں ہمیں عطا کرتا تھا. آج مسجدیں پورے پاکستان کی لاپرواہ ہیں, کوئی حکومت کی طرف سے دیکھتے نہیں ہیں. چند مسجدیں ایسی ہیں جو اوقاف میں ہیں, باقی اپنی مدد آپ ہر علاقے کے مسجد کو علاقے کے لوگ اپنے طور پر چندہ کے طور پر چلاتے ہیں, اور اس کا نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ ایک صحیح تعلیم یافتہ عالم دین اگر مسجد میں امام خطیب کو لگائیے گا تو آپ چندے کی بنیاد پر اس کو کما حقہ تنخواہ نہیں دے سکتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر مسجد میں وہ یہ ترجیح نہیں دیتے کہ کسی اچھے عالم دین کو رکھا جائے, بلکہ کم تنخواہ میں کون ہمارے یہاں آ کر کام کرے گا اس کو رکھا جاتا ہے, جس کا نتیجہ آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے. ہر ایک منبر رسول پر بیٹھ کر اپنی منمانی بات اس لیے کرتا ہے کہ اس کا مطالعہ صحیح نہیں ہے. وہ بیچارہ بھی مجبور ہے کہ ہم مطالعہ کریں یا اپنے بقیہ معاش کی فکر کریں. تو یہ ہمارے حکمران اس طرف توجہ نہیں دیتے, لاکھ کوششیں کرتے ہیں, یہ ماہر معاشیات کو بلا لیتے لیکن پھر بھی کما حق تو ہو اپنے رعایا کو وہ ترقی نہیں دے سکتے جو یہ حضرات دے کر گئے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سب سے بڑا اور عظیم کارنامہ جو انجام دیا ہے, جس کو کہ تاریخ نگاروں نے سب سے بڑا اور عظیم کارنامہ لکھا ہے, وہ ہے کہ امت کو ایک قرات اور ایک مصحف پر ایک کیا ہے. آپ نے پہلے یہ امت قرآن کریم کو مختلف قراتوں پر اپنی منمانی کے طور پر تلاوت کرتی, آپ نے ایک قرات پر مجتمع کیا. اور اس کے بارے میں علامہ ابن حجر الہیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں کہ انما تمیز عثمان فی المصحف بجمع القرآن علی ترتیبہ اليوم, کہ عثمان غنی کو نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ انہوں نے آج جو ہمارے پاس قرآن ہے اس قرآن کی ترتیب کو انہوں نے مدون کروایا, ورنہ آج ہم بھی بکھرے رہتے. قرآن کریم کو ایک جگہ یکجا کر کے ایک ترتیب سے ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے, اور یہ بڑا کارنامہ آپ کا ہے. علامہ ابن کثیر جو بہت بڑے تاریخ نگار ہیں,
البدایہ والنہایہ میں آپ کی تعریف جب کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں وَمِن مَنَاقِبِهِ الْكِبَارِ وَحَسَنَاتِهِ الْعَظِيمَةِ أَنَّهُ أَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى قِرَاءَةٍ وَاحِدَةٍ کہ ان کے بڑے مناقب میں سے ایک یہ ہے اور بڑی نیکیوں میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اس امت کو ایک قرات پر جمع کر دیا۔ اسی بنیاد پر آپ کو جامع القرآن